إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور مذہب تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو کل قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو لوگ بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو یہ کل قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ محترم سامعین، ہم صحابہ کرام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، بڑی تکالیف کا سامنا کیا ہے۔ تو جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی بڑی مشکلات سے گزری ہے، بڑی کٹھنائیوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، وہیں دوسری طرف ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کو ایک بینیفٹ بھی تھا، ایک فائدہ بھی تھا، وہ یہ کہ صحابہ کرام جس شخص کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے وہ شخص اس روئے زمین کا سب سے افضل ترین شخص یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اور صحابہ کرام کو جہاں ایک طرف بہت مشکلات تھی، وہیں دوسری طرف انہیں ایک فائدہ یہ تھا کہ جب بھی انہیں کسی دینی معاملات میں پریشانی آتی، دینی مسائل میں کوئی پریشانی آتی، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے، اللہ کے نبی سے پوچھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بتاتے اسی کے مطابق وہ عمل کر لیتے۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک فائدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی دینی معاملات میں انہیں پریشانی آتی، کوئی مشکل امر آ جاتا، وہ کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، انہیں اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بتاتے اسی طرح وہ عمل کر لیتے۔ اور آج کے اس دور میں ہم دیکھیں تو عوام کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی دینی معاملات میں پھنس جاتے ہیں تو محترم سامعین وہ کشمکش میں آ جاتے ہیں۔ جب بھی وہ کسی ایک طبقے کے علماء سے پوچھتے ہیں
تو کوئی ایک طبقہ اسی چیز کو سنت قرار دیتا ہے، اور جبکہ وہ کسی دوسرے طبقے کے علماء کرام کے پاس جاتے ہیں تو اسی چیز کو وہ دوسرا طبقہ بدعت قرار دیتا ہے۔ اب عوام بیچاری کیا کرے؟ عوام کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ سنت اور بدعت میں فرق کر سکے کہ کون سی چیز سنت ہے اور کون سی چیز بدعت ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ یہ تو آسانی تھی کہ جب بھی کسی معاملات میں پریشان ہوتے کس کی طرف رجوع کرتے؟ اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بتاتے اسی کے مطابق وہ عمل کرتے۔ لیکن اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، فتنوں کا دور آتا گیا، آج کے وقت میں عوام کی حالت یہ ہے کہ عوام بیچاری کشمکش میں ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ جس چیز کو ایک علماء کرام کا طبقہ سنت قرار دیتا ہے اسی چیز کو ایک دوسرے علماء کرام کا طبقہ بدعت قرار دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ آج کے اس خطبہ جمعے میں بڑی آسانی کے ساتھ کچھ فارمولے یا کچھ قواعد آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں۔ ہمیں کوئی بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی اس معاملے میں ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس قواعد کو سامنے رکھ کر، ان فارمولے کو سامنے رکھ کر آپ آسانی کے ساتھ سنت اور بدعت میں آپ فرق کر سکتے ہیں۔ عوام بیچاری کشمکش میں رہتی ہے کہ ایک چیز کو کوئی طبقہ سنت قرار دیتا ہے، کوئی بدعت قرار دیتا ہے، کوئی اسی چیز کو کفر کہتا ہے، کوئی اسی چیز کو دین قرار دیتا ہے، کوئی اسی چیز کو کہتا ہے یہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعے میں بہت ساری پریشانیوں کا حل ہمیں مل جائے گا، اور کچھ فارمولے اور قواعد آپ یہاں سے لے کر کے جائیے۔ جب بھی کوئی معاملات میں آپ پریشان ہو جائے کہ سنت ہے یا بدعت ہے، آپ اس چیز کو ان قواعد پر پرکھ سکتے ہیں۔ محترم سامعین، قاعدہ نمبر 1 آپ یہ کہہ سکتے ہیں، فارمولہ نمبر 1 جو میں نے آپ حضرات کے لیے منتخب کیا ہے، ہم تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی وہ کون سی زبان تھی؟ کس زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی جو زبان تھی وہ عربی زبان تھی، اور ہم تک جو دین پہنچا ہے، اللہ کے نبی کی جو سنت، جو شریعت ہم تک پہنچی ہے وہ کس زبان میں پہنچی ہے؟ عربی زبان میں پہنچی ہے۔ اور اس بات پر بھی تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں جانتے تھے۔ ہاں، معجزات کے طور پر کسی کی بات سمجھ لینا یہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی، مادری زبان جسے کہہ سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف عربی تھی۔ عربی زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیا کرتے تھے، اور ہماری شریعت بھی جو ہم تک پہنچی ہے وہ صرف اور صرف عربی زبان میں پہنچی ہے۔ محترم سامعین، اس معاملے میں کسی بھی طبقے کا اختلاف نہیں ہے، کسی بھی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان جانتے ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم تک عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پہنچی ہو۔ اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جب ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اب ایک قاعدہ نکل کر کے سامنے آیا۔ قاعدہ کیا؟ اب اللہ کے نبی کی جو سنت ہوگی، اللہ کے نبی کی جو شریعت ہوگی، محترم سامعین، اس سنت کا اصلی نام عربی زبان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ہم سماج اور معاشرے میں دیکھیں، بہت ساری بدعات ایسی ہے جسے لوگ سنت سمجھ کر کے کر رہے ہیں، ان کا عربی میں نام ہی موجود نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی سنت کی بات ہم تک پہنچے اور اس کا عربی زبان میں نام موجود نہ ہو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے تو 100% عربی زبان میں نام اس کا ہونا 100% لازمی، 100% ضروری ہے۔ اب اگر کسی چیز کا عربی زبان میں نام ہی موجود نہ ہو، پوری دنیا اسے سنت کہتی رہے، وہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہو سکتی۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، ہم ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں، لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں، سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں، لوگ 40واں کرتے ہیں، لوگ نہ جانے کیا کیا بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، عین سنت ہے۔ اب بتائیے 11ویں شریف یہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اصلی نام ہی موجود نہیں ہے۔ محترم سامعین، اب جس کا عربی زبان میں نام ہی موجود نہ ہو وہ اللہ کے نبی کی سنت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس فارمولے کو جاننے کے لیے کہ سب سے پہلے جو چیز ہم تک پہنچی ہے سنت کا نام لے کر کے ہم دیکھیں اس کا عربی زبان میں نام موجود ہے یا نہیں۔ اگر کوئی عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر بھی لے، اس کا ترجمہ عربی زبان میں کر بھی لے، ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے وہ لفظ قرآن مجید میں کہیں موجود ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں موجود ہے یا نہیں۔ اگر وہاں پر موجود ہے تو ٹھیک، لیکن اگر قرآن و حدیث میں اس لفظ کا ذکر ہی نہیں ہے تو محترم سامعین وہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہو سکتی۔ مثلا 11ویں شریف لوگ سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں، عربی زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے
تو ہادی عشر بن سکتا ہے، لیکن ہم دیکھیں ہادی عشر یہ لفظ قرآن میں کہیں موجود ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہیں ذکر ہوا ہے؟ محترم سامعین، اگر قرآن و حدیث میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہو سکتی۔ ہم ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک بدعت دیکھتے ہیں، بڑا طبقہ اسے سنت سمجھ کر کے کرتا ہے، اور وہ ہے قرآن خوانی۔ نیا گھر لے رہا ہے قرآن خوانی، کہیں نئی دکان لے رہا ہے قرآن خوانی، کسی کا انتقال ہو جا رہا ہے قرآن خوانی۔ اگر ہم دیکھیں قرآن یہ تو عربی لفظ ہے، لیکن خوانی یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ اللہ کے نبی کی زبان فارسی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ اگر قرآن خوانی حقیقی معنوں میں سنت ہوتی تو محترم سامعین اس کا لفظ یہ فارسی زبان میں نہ ہو کر کے عربی زبان میں ہوتا۔ اب اگر کوئی اس کا ٹرانسلیٹ کر بھی لے قرآن خوانی مطلب تلاوت القرآن یا قراءت القرآن، تو محترم سامعین ہم دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اس طرح کے لفظ استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر نہیں ہوئے اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہو سکتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں اپنی زبان میں روزہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ کو یہ لفظ مل جائے گا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اپنی زبان میں روزہ کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں روزے کے لیے صوم یا صیام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ کو یہ لفظ کی بھرمار کثرت کے ساتھ یہ لفظ مل جائے گا۔ ہم اپنی زبان میں کچھ بھی کہیں، لیکن اس کا اصل عربی میں نام ہونا ضروری ہے، اور وہ نام پھر قرآن و حدیث میں قرآن میں یا تو احادیث کے اندر اس کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی کی سنت ہم مان سکتے ہیں، اگر قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے پوری دنیا اسے سنت کہتی رہے، یاد رکھے اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہو سکتی۔ تو قاعدہ نمبر 1 جو ہم نے جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہوگی اس کا اصلی نام عربی میں 100% ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں تھی، اور وہ لفظ ہمیں قرآن و حدیث میں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ضرور ملے گا۔ محترم سامعین یہ پہلی چیز تھی، پہلا قاعدہ تھا۔ ہم اس قاعدے کو سامنے رکھ کر بہت ساری بدعات اور سنت کے درمیان ہم فرق کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ محترم سامعین ایک دوسرا قاعدہ یہ، ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے وہ کوئی خاص علاقے کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد فرماتا ہے کہ انا ارسلناک کافۃ للناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو نبی بنا کر کے بھیجا ہے کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ کی نبوت کسی علاقے کے ساتھ خاص ہو، کسی زبان کے ساتھ خاص ہو، کسی خطے کے ساتھ خاص ہو، کسی ملک کے ساتھ خاص ہو، نہیں، بلکہ آپ کی نبوت تمام دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ آپ نبی تمام دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ محترم سامعین اس بات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی طبقے نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ کیا کوئی طبقہ ہے جو کہتا ہو کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف عربی زبان والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، یا صرف اور صرف سعودی عرب والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے؟ کوئی نہیں کہتا، تمام لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ محترم سامعین جب اس بات پر ہم تمام لوگوں کا اتفاق ہے تو قاعدہ نکل کر کے سامنے آیا۔ قاعدہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہوگی وہ کسی علاقے کے ساتھ، کسی خطے کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، بلکہ پوری دنیا میں ہمیں وہ سنت دیکھنے کو ملے گی۔ مثلاً سنت جیسے ہم نماز قائم کرتے ہیں، اب نماز سے پہلے مؤذن کیا کرتا ہے؟ مؤذن کن الفاظ کے ساتھ لوگوں کو ندا دیتا ہے؟ اذان کہہ کر کے۔ اب پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، کیا اس کے برعکس کوئی کام ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے کوئی ڈھول بجا رہا ہو؟ پوری دنیا اللہ کے نبی کی سنت ہے، مؤذن جن الفاظ کے ساتھ لوگوں کو آواز دیتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوگا، مؤذن کیا کرے گا؟ اذان کے کلمات کے ساتھ لوگوں کو نماز کی طرف بلائے گا۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں یہ سنت الگ طریقے کی ہے اور کسی اور علاقے میں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، افریقہ میں چلے جاؤ کہ یہ سنت کسی اور الگ طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گی، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ وقت کے ساتھ، علاقے کے ساتھ، زبان کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگی، بلکہ قیامت تک اس پر اسی طرح عمل ہوتا رہے گا۔ جبکہ بدعت کا معاملہ کیا ہے کہ بدعت جو ہوگی وہ وقت کے ساتھ بدل جایا کرتی ہے، وہ حالات کے ساتھ، زبان کے ساتھ، وہ زمانے کے ساتھ بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بدلتے رہتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کبھی بدل نہیں سکتی۔ آپ کو بڑی مثال دوں، جیسے لوگ عید میلاد مناتے ہیں، سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں،
آپ اپنے بچپنے کے حالات اور واقعات کو دیکھیے، کیا عید میلاد کا وہی طریقہ تھا ہم آپ کے بچپن میں جو آج یہ لوگ مناتے ہیں؟ محترم سامعین، بالکل بدل چکا ہے۔ آج دیکھیں ہر آنے والے سال میں یہ بدعت جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں، عید کی نماز کا طریقہ آپ نے بدلتے دیکھا، آپ کے بچپن میں بھی وہی طریقہ تھا، آج بھی وہی طریقہ ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک وہی طریقہ رہے گا۔ لیکن بدعات کا معاملہ کیسا ہے کہ بدعات یہ وقت کے ساتھ بدل جایا کرتی ہے۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، شادی بیاہ میں جو سنت کیا ہے کہ قاضی ایجاب و قبول کرواتا ہے دلہا اور دلہن سے، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں انجام دی جاتی ہیں وہ رسومات ہے، وہ بدعات ہے۔ آپ دیکھیے کوئی اور جماعت کے لوگ رسمیں الگ طریقے سے بناتے ہیں، آپ بنگالی لوگ ہو، آپ کی رسمیں الگ طریقے سے ہوں گی۔ اگر یہ سنت ہوتی تو چاہے بنگالی ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی پٹھان ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بدعات ہوگی، یاد رکھیے زبان کے ساتھ بدعات بدل جایا کرتی ہے، یہ وقت کے ساتھ، خطے کے ساتھ، علاقے کے ساتھ بدعات جو ہے وہ تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی کی جو سنت ہوگی یہ کبھی بھی بدل نہیں سکتی ہے۔ ہم دیکھیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، مسلمان نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں یہ دعا کس زبان میں ادا کرتے ہیں؟ عربی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ اب ہم چائنا چلے جائے، ہم چین چلے جائے، ہم جاپان چلے جائے، وہاں پر بھی اگر کوئی مسلمان ہے، نماز کا وقت ہوگا، محترم سامعین، وہ عربی زبان میں ہی وہ نماز کو ادا کرے گا، وہ جو دعا وغیرہ ہے وہ اپنی زبان میں نہیں کہے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو چائنیز لوگ ہیں، جاپانیز لوگ ہیں، ان کو عربی بولنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ میں مدینہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ چائنیز اور جاپانیز لوگ، ان کو عربی زبان بولنے میں بڑی دقت، بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ نماز قائم کرتے ہیں، کیا اپنی اس دشواری کی وجہ سے وہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا ادا کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ عربی زبان ہی میں ادا کریں گے، گرچہ ان کو دشواری ہوتی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اگر یہ بدعت ہوتی، محترم سامعین، وقت کے ساتھ بدل جایا کرتی ہے۔ بدعت یہ ایک طریقے کی نہیں ہوتی، بدعت آج کچھ اور ہے، آنے والے سال اس میں کچھ چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی، اپ گریڈ ہوگی، لیکن اللہ کے نبی کی سنت کا معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، اور کل قیامت کے دن وہی رہے گی۔ سنت اور بدعت میں دوسرا فرق ہم نے جانا کہ سنت کبھی بدل نہیں سکتی، جبکہ بدعت یہ وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، حالات کے ساتھ، زبان کے ساتھ یہ بدل جایا کرتی ہے۔ محترم سامعین، قاعدہ نمبر 3 کیا ہے؟ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہائش کے لیے، رہنے کے لیے یا تو مکہ کو پسند کیا، مکہ کا انتخاب کیا، یا تو مدینہ کا انتخاب کیا۔ ان دو جگہوں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے جنگ وغیرہ کے لیے سفر کیے، لیکن سفر کے فوراً بعد یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ گئے یا تو مدینہ آ گئے، یعنی رہائش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، کسی اور جگہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کے لیے منتخب نہیں کیا، صرف اور صرف مکہ یا مدینہ۔ اللہ کے نبی کو نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، تقریباً 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور 10 سال ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 53 سال کی عمر میں مدینہ میں آئے تو 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ اس بات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے؟ کسی طبقے نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ جب یہ بات پر ہمارا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے علاوہ رہائش کے لیے کسی اور جگہ کو پسند نہیں کیا، تو محترم سامعین ایک قاعدہ نکل کر کے سامنے آیا۔ قاعدہ کیا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہوگی اس کی ابتدا یا تو مکہ سے ہونی چاہیے یا تو مدینہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ سنت ہم تک جو پہنچی ہے، ہمارا دین ہم تک جو پہنچا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کے لیے مکہ اور مدینہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا انتخاب نہیں کیا۔ اب سنت کی جو ابتدا ہوگی یا تو مکہ سے ہونی چاہیے یا تو مدینہ سے ہونی چاہیے۔ اب اگر کسی کی ابتدا مکہ اور مدینہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہو تو اللہ کے نبی کی سنت ہو سکتی ہے، پوری دنیا اسے سنت کہتی رہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھیں کسی کی ابتدا عراق سے ہو رہی ہے، کسی کی ابتدا ایران سے ہو رہی ہے۔ ہم جو کنڈے بناتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں، کنڈے جو ایک بڑی مشہور بدعت ہے، لوگ سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں، اس کی ابتدا میں نے ابھی کچھ دن پہلے پڑھا کہ اس کی ابتدا ہمارے ہندوستان سے ہوئی ہے۔ اب کسی کی ابتدا عراق سے، افغانستان سے،
کسی کی ابتدا ہندوستان سے ہو رہی ہے اور لوگ اسے سنت سمجھ کر کے کر رہے ہیں، محترم سامعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان جگہ پر کبھی گزر تک نہیں ہوا اور لوگ سنت سمجھ کر کے کر رہے ہیں، یاد رکھیں ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، اس کی ابتدا یا تو مکہ سے ہوگی یا تو مدینہ سے ہوگی۔ اب عید میلاد ہم دیکھیں ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، نہ تو مکہ سے نہ مدینہ سے، اور لوگ سنت سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ محترم سامعین اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہو سکتی۔ ہم تک جو دین پہنچا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہائش کے لیے مکہ اور مدینہ کے علاوہ کسی اور جگہ کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کی جو سنت ہونی چاہیے اس کی ابتدا مکہ سے یا تو مدینہ سے۔ مثلا ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز فرض کہاں پر ہوئی ہمیں معلوم ہے، مدینہ میں نماز فرض یہ مدینہ میں ہوئی۔ ہم روزے رکھتے ہیں، روزے کہاں پر فرض ہوئے، یہ مدینہ میں ہوئے۔ یعنی اللہ کے نبی کی جو سنت ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی ابتدا یا تو مکہ سے ہوگی یا تو مدینہ سے ہوگی، جبکہ بدعات کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ بدعات کی ابتدا نہ تو مکہ سے ہوگی نہ تو مدینہ سے ہوگی۔ اب پوری دنیا اسے سنت سمجھے، یاد رکھے اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین قاعدہ نمبر 4 کیا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں ہماری شریعت ہم تک جو نازل ہوئی ہے اس کا دورانیہ جو ہے یہ 23 سالہ دورانیہ ہے۔ ہماری شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال تھی، پہلی مرتبہ جبرائیل امین آئے، یعنی 40 سال کی عمر میں ہماری شریعت نازل ہونا شروع ہوئی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں اپنا پہلا اور آخری حج کیا تو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی بھی نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، دین مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی تقریباً 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، ہماری شریعت نازل ہوتی رہی۔ تقریباً 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، ہماری شریعت نازل ہوتی رہی۔ یعنی شریعت کے نزول کا جو دورانیہ ہے یہ 23 سالہ دورانیہ ہے۔ اب اللہ کے نبی کی سنت ہوگی اس کا دورانیہ اسی 23 سالہ دور کے اندر ہونا چاہیے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں۔ اب ہم دیکھیں بہت ساری چیز سنت سمجھ کر کے لوگ کر رہے ہیں، وہ 3ری صدی ہجری میں، 4تھی صدی ہجری میں، 5ویں صدی ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی کی وفات کے کئی سو سال بعد اس کی ابتدا ہو رہی ہے اور لوگ اسے سنت سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں سنت کیسے ہو سکتی ہے جب قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ تو سنت اور بدعت میں ایک فرق ہمیں معلوم ہوا کہ سنت کا جو دورانیہ ہے وہ 23 سالہ دورانیہ ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں۔ اب 23 سالہ دورانیہ کے بعد اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کوئی انسان اس کی ابتدا کر لے اور اسے لوگوں سے کہے یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری شریعت کا جو نزولیت کا جو دورانیہ ہے 23 سالہ دورانیہ ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں۔ تو سنت اور بدعت میں ہم نے چوتھا فرق جانا۔ سنت اور بدعت میں 5واں اور آخری فرق کیا ہے، ہم لوگ آسانی سے فرق کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں دی تھی۔ اس میں سے ایک ذمہ داری کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا پیغام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ تمام لوگوں تک پہنچا دیجئے، ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، مکمل ایمانداری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام یہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج کیا، تمام صحابہ کرام تمام لوگ موجود تھے، اللہ کے نبی نے سوال کیا کیا میں نے اللہ کا پیغام مکمل ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچا دیا نہیں پہنچایا؟ تمام صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام مکمل حق کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، بغیر کسی خیانت کے آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ جب اللہ کے نبی نے سنا کہ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام صحابہ کرام کے ساتھ مکمل عوام کے سامنے میں نے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اب محترم سامعین جب اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، ایک قاعدہ نکل کر کے سامنے ہے۔ قاعدہ کیا؟ اب اللہ کے نبی کی جو سنت ہوگی اس کا طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہوگا کہ سنت کا طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہوگا، جبکہ بدعت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ بدعت کا طریقہ اللہ کے نبی ثابت نہیں ہوگا۔ ہم نماز قائم کرتے ہیں، طریقہ اللہ کے نبی ثابت ہے یا نہیں، کچھ فروع
اختلاف ضرور ہے، لیکن نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کے جو رکن ہیں، اس میں کسی قسم کا اختلاف ہے۔ کھڑا ہونا نماز کا رکن ہے، رکوع نماز کا رکن ہے، سجدہ نماز کا رکن ہے، بیٹھنا نماز کا رکن ہے، کیا اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے؟ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے کھڑا ہونا ہے نماز کا رکن ہے، رکوع کرنا ہے نماز کا رکن ہے، سجدہ کرنا ہے نماز کا رکن ہے۔ محترم سامعین، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور یہ طریقہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ جبکہ بدعت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا، بدعت کا طریقہ اللہ کے نبی ثابت نہیں ہوگا۔ ذرا پوچھئے جو لوگ بدعت انجام دیتے، 11ویں شریف جو لوگ مناتے، پوچھئے کہ اس کا طریقہ اللہ کے نبی ثابت ہے؟ وہ زبان سے ضرور کہیں گے لیکن عملاً وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ عید میلاد مناتے ہیں، آپ پوچھئے کہ اس کا طریقہ اللہ کے نبی ثابت ہے؟ زبان سے گرچہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، لیکن وہ عملاً اس کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ جبکہ آپ اللہ کے نبی کی سنت دیکھیے، ہم روزے رکھتے ہیں، روزہ کب ہمیں سحری کرنا ہے، کب افطار کرنا ہے، اللہ کے نبی سے طریقہ ہمیں مل جائے گا۔ ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں کیا کیا چیزوں کو انجام دینا ہے، اس کا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی سے مل جائے گا۔ ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے طریقہ مل جائے گا۔ ہم عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے اس کا طریقہ مل جائے گا۔ رمضان ہمیں کیسے گزارنا ہے، اللہ کے نبی سے اس کا طریقہ مل جائے گا۔ جو بھی سنت ہے یاد رکھیے اس کا طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہوگا۔ جبکہ بدعت کا معاملہ لوگ گرچہ کہیں کہ عید میلاد منانے کا سنت سے طریقہ زبان سے کہہ سکتے ہیں، یاد رکھیے عملاً وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو سنت اور بدعت میں پانچواں فرق ہم نے جانا، سنت جو ہوگی اس کا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی سے ضرور ملے گا، جبکہ بدعت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ تو محترم سامعین، آج کے اس خطبے میں ہم نے 5 قواعد جانے۔ پہلا قاعدہ یہ سنت اور بدعت میں فرق کرنے کا کہ جو سنت جو ہوگی اس کا اصلی نام عربی زبان میں موجود ہوگا اور وہ لفظ ہمیں قرآن و حدیث میں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جائے گا۔ بدعت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا، یا تو عربی زبان میں نام اس کا موجود نہیں ہوگا، اگر کوئی عربی زبان میں نام ٹرانسلیٹ کر بھی لے تو قرآن و حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ دوسرا فرق جو ہم نے جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے وہ تمام دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ تو سنت اور بدعت میں دوسرا فرق یہ کہ سنت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، جبکہ بدعت یہ وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ سنت قیامت تک اسی طرح رہے گی جس طرح آج موجود ہے۔ سنت اور بدعت میں تیسرا فرق ہم نے جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہائش کے لیے مکہ اور مدینہ کے علاوہ کسی اور جگہ کو منتخب نہیں کیا۔ تو سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے کہ سنت کی جو ابتدا ہوگی یا تو مکہ سے ہوگی یا تو مدینہ سے ہوگی، جبکہ بدعت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ چوتھا قاعدہ ہم نے جانا سنت اور بدعت میں فرق کرنے کا کہ ہماری شریعت جو ہم تک نازل ہوئی ہے اس کا دورانیہ 23 سالہ دورانیہ ہے۔ اب سنت اور بدعت میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اسی 23 سالہ دورانیے سے کوئی چیز مل رہی ہے سنت ہو سکتی ہے، اگر اس کے بعد 30 صدی ہجری 34 صدی ہجری میں کوئی چیز ہمیں مل رہی ہے پوری دنیا اسے سنت کہتی رہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہو سکتی۔ سنت اور بدعت میں جو پانچواں اور آخری فرق ہم نے جانا محترم سامعین وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہوگی اس کا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی سے ملے گا، اللہ کے نبی سے 100% ثابت ہوگا، لیکن بدعت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا، بدعت کا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مل سکتا۔ تو یہ 5 قاعدے آپ ذہن نشین کر لیجئے، جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز پہنچے جسے لوگ سنت سمجھ کر کے کر رہے ہو، آپ ان 5 قاعدے پر انہیں پرکھ سکتے ہیں۔ اگر ان 5 قواعد پر وہ فٹ اتر رہی ہے اللہ کے نبی کی سنت ہوگی، اگر وہ ان پر فٹ نہیں اتر رہی یاد رکھیے پوری دنیا اسے سنت کہتی رہے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہو سکتی۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، تمام بدعات تمام خرافات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے جو بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو قرض میں مبتلا ہے ان کی قرض کی ادائیگی غیب سے شکل صورت پیدا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ شفائے عاجلہ شفائے دائمہ عطا کر، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر، اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین و معلوم۔